آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. بلند آواز سے درود و سلام پڑھیے. بلند آواز سے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا. حضور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ کریم کا ان گنت بے شمار لاتعداد شکر ہے جس ذات وحدہ لا شریک نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان شریف کی بہاریں عطا فرمائی. ماہ رمضان شریف کا پہلا جمعہ ہے اور پاکستان کے طول و عرض میں آج بہت کثرت کے ساتھ بندگان حق اپنے مالک و خالق کے حضور سجدہ ریزی کے لیے حاضر ہوں گے. ماہ مقدس رمضان شریف کی یہ خاص خصوصیت ہے اور اس کا اثر ہے کہ جو باقی 11 مہینوں میں مسجدوں میں نہیں آتے، ماہ رمضان کھینچ کے انہیں بھی مسجد میں لے آتا ہے. شکر ہے اور یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس کریم نے 12 مہینوں میں ایک مہینہ ایسا بھی رکھا اس امت کے لیے کہ جس مہینے میں گناہگار سے گناہگار آدمی بھی اس کے دروازے پہ حاضر ہو جاتا ہے. بخشنے والا وہ ہے، معاف کرنے والا اللہ ہے. تو جس نے بخشنا ہے، معاف کرنا ہے، اسی نے یہ مہینہ اس امت کو عطا فرمایا کہ چلو کسی بہانے سے کسی وقت میرے دروازے پہ آ جاؤ. کوئی ایک لمحہ تمہاری زندگی میں ندامت کا تمہیں مل جائے تو ایک دفعہ آ کے میرے حضور میں جھک جاؤ اور اعتراف عجز کرو تو اس عمل پہ میں تمہاری بخشش مغفرت فرما دوں. رحمت حق بہار نمی جوید، رحمت حق بہانہ می جوید.
فرمایا اللہ کی رحمت بخشنے کے لیے قیمت نہیں مانگتی، اللہ کی رحمت بخشنے کے لیے بہانے تلاش کرتی ہے۔ یہ مسجد میں آ گیا، اسے بخش دیا جائے، اس نے روزہ دار کا روزہ افطار کرایا، اسے بخش دیا جائے، اس نے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹایا، اسے بخش دیا جائے، اس نے کسی مسکین کا دل خوش کیا، کسی غریب کی مدد کی، اس کو بخش دیا جائے۔ تو رحمت حق بہانوں سے گناہگاروں کی بخشش فرماتی ہے، رحمت ان کو نصیب ہوتی ہے۔ تو ماہ رمضان شریف کا یہ عشرہ، جس عشرے میں اس وقت ہم اللہ کے حضور میں حاضر ہیں، پہلے 10 دن رمضان شریف کے انہیں رحمت والے دن کہا جاتا ہے۔ عشرہ رحمت، رحمت والے دن، پھر عشرہ مغفرت، اگلے 10 دن مغفرت سے بھرے ہوئے، اور آخری عشرہ یعنی آخری 10 دن فرمایا جہنم سے آزادی کے دن ہوتے ہیں۔ ہم اس وقت رحمت کے عشرے میں اللہ کے دروازے پر حاضر ہیں۔ جب آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمت، یا اللہ اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے، بولے ذرا، اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ یہ مسجد میں حاضری داخلے کے وقت آپ کہتے ہیں، اور جب آپ مسجد میں حاضری دینے کے بعد باہر نکلتے ہیں تو دعا مانگتے ہیں، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک۔ اب اس میں کیا راز ہے کہ داخل ہوا تب بھی رحمت کا سوال ہی ہوا، جب مسجد سے نکلا تو فضل اور رحمت دونوں کا سوال کیا۔ اصل میں فضل کی بہت ساری اقسام ہیں، اور انہی اقسام میں سے ایک قسم فضل کی رزق بھی ہے، جس رزق کے حصول کے لیے انسان کوشش کرتا ہے۔ تو بندہ مومن داخل ہوتا ہے مسجد میں تو کہتا ہے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ جب حاضری دے کے باہر نکلتا ہے تو کہتا ہے اللہ میرے ذمہ تو نے کچھ ذمہ داریاں بھی لگائی ہیں، بچوں کی پرورش ہے، کھانا ہے، ضروریات زندگی ہے، تو اے میرے اللہ جیسے میرے لیے اپنے گھر میں رحمت کا دروازہ کھولا، مجھے آنے کی توفیق دی، ایسے ہی میرے لیے رزق کا دروازہ بھی کھولا۔ یعنی رزق کا دروازہ اس کے لیے کھلنا زیادہ کھلتا ہے، اسے اصل میں رزق حلال ملتا ہے جو پہلے مالک کی بارگاہ میں حاضری دے کے رحمت کا دروازہ کھلواتا ہے، پھر اللہ اس کے لیے رزق کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اب دیکھیں یہ مبارک مہینہ، رحمت والا مہینہ، مغفرت والا مہینہ، جہنم سے آزادی دلانے والا مہینہ ہے۔ فرمایا تمہارے اوپر روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تقوی والے ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے، اللہ اللہ کرنے والے، وہ تو 12 مہینے ہی متقی ہوتے ہیں، 12 مہینے تقوی میں، 12 مہینے اس کی یاد میں، اور مرضی مولا از ہم اولا۔ فقیروں کا تو یہ اعلان ہے، مرضی مولا از ہم اولا، کہ ہم نے کسی اور طرف نہیں دیکھنا، ہم نے اپنے محبوب کی طرف دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے محبوب کی مرضی ہے، سب سے اول محبوب کی مرضی ہے۔ ہم محبوب کی مرضی پہ چلتے ہیں، ہم کائنات کی کسی اور خیال پہ نہیں چلتے، ہم مرضی یار پہ چلتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مرضی مولا از ہم اولا، یعنی ہر ایک تعلق اپنی جگہ ہے، لیکن جس رستے میں ہمارا رب راضی ہے ہم سب سے پہلے اس رستے کا چناؤ کرتے ہیں۔
اب صوفی فقیر اللہ والے اللہ اللہ کرنے والے تو ہم وقتی اللہ کے محبوب بندے ہوئے میرے حضور سیدی بابو جی کریم رحمت اللہ علیہ، اور رحمت کا وجود بابو جی کا، بابو جی سراپا عشق و سوز میں رسول اللہ کی محبت میں سر سے پاؤں تک ایسے سرکار کے بحر عشق میں ہوتا زن تھے کہ عاشقوں نے بابو جی کا چہرہ دیکھ کے ہی کہا کہ ہم نے عشق کو دیکھ لیا۔ عشق مجسم صورت میں کبھی کبھی نظر آتا ہے، عشق چلتے پھرتے زبانی کلامی بہت باتیں ہوتی ہیں، لیکن اس عشق کا جسم کو دیکھے مجسم عشق، تو محبت والوں نے کہا کہ بابو جی رحمت اللہ علیہ کی صورت میں ہم نے عشق کو چلتا پھرتا دیکھا ہے۔ عشق کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ کی ذات سے اللہ سے عشق کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا ہم نے چلتے پھرتے انہیں دیکھا ہے کہ عشق ایسا ہوتا ہے، اور یہ عشق بھی تھا بابو جی رحمت اللہ علیہ کا نبی پاک علیہ السلام کی ذات سے کہ مدینہ طیبہ میں آپ حاضر ہوئے تو قحط سالی کے دن تھے اور پریشانیاں تھیں اقوام عالم میں، اور اہل مدینہ شریف بھی متاثر ہوئے عالمی جنگ اور اس طرح کے اثرات سے، تو بابو جی رحمت اللہ علیہ نے بطور خاص پاکستان سے اہتمام کیا کہ جنگ کی وجہ سے جہاں باقی سب متاثر ہوئے وہاں اہل مدینہ شریف بھی بہت متاثر ہوئے ہیں، تو لہذا ہم نے حضور کے شہریوں کی خدمت کرنی ہے۔ یہاں سے بہت کچھ بابو جی نے پاکستان سے اکٹھا کیا، لے کے گئے مدینہ شریف میں اور حضور کے شہریوں کی خدمت کی، ہر طرح سے سب کا دل خوش کیا جو جو ان کی ضرورتیں تھیں، بلکہ کئی ایک ایسے تھے جن کے لیے رسول اللہ نے خواب میں آ کے نشاندہی فرمائی کہ اے میرے بیٹے غلام ولی الدین، وہ فلاں جگہ میرا ایک بیٹا سید ہے، جاؤ اس کی بھی ضرورتیں پوری کر دیں۔ باقاعدہ مدینہ شریف میں ایسے سادات کے گھرانے بھی تھے کہ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں آ کے فرمایا کہ جاؤ ان کی ضرورتیں بھی پوری کر دیا۔ بابو جی رحمت اللہ علیہ کا عشق دیکھیں رسول اللہ کی ذات سے، بابو جی نے جہاں سب کی خدمت کی تو اپنے سنیوں سے فرمایا کہ آج اچھا سا کھانا تیار کیا جائے، بہت خوبصورت کھانا تیار کرو۔ اب جب کھانا تیار ہوا تو سنگیوں نے عرض کی حضور کھانا پک گیا ہے، کیا کریں، مہمان کب آئیں گے؟ فرمایا آج جن مہمانوں کے لیے کھانا تیار کیا ہے وہ آئیں گے نہیں، ہم کھانا ان کے پاس لے کے جائیں گے۔ عشق ہے نا، چلتا پھرتا عشق ہے نبی پاک علیہ السلام کا، مجسم صورت ہے عشق کی بابو جی کی صورت میں۔ فرمایا یہ جو آج جن کے لیے کھانا تیار کیا ہے یہ چل کے نہیں آئیں گے، ہمیں کھانا خود لے کے ان کے پاس جانا ہوگا۔ تو اب سنگیوں کو فرمایا کھانا اٹھاؤ، اور مدینہ طیبہ کی گلیوں میں بابو جی نکل پڑے اور چلتے چلتے ایک جگہ پہ پہنچے، وہاں پر مدینہ شریف کے سگان محترم مدینے کی گلیوں میں پھرنے والے کتے، اب کتا کہتے ہوئے بھی ذرا دل کو کچھ ہوتا ہے، اس لیے سگ اور سگان کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے کہ جو مدینہ شریف میں چلے پھریں اٹھیں بیٹھے، ہم انہیں دنیا داروں کے کتوں جیسا کتا تو نہیں نہ کہہ سکتے، سگان محترم ہی کہیں گے۔ تو فرمایا بابو جی رحمت اللہ علیہ نے وہ کھانا اور وہ سب لے جا کے اس جگہ پہ رکھا۔ کہتے ہیں کہ مدینہ شریف کے کتے جو ہیں سگان محترم، ان میں بھی اتنا ادب و احترام ہے، حالانکہ کوئی بھی کھانے کی چیز سامنے آئے تو مثال مشہور ہے کہ یار یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے کھانے کی چیز پہ کتا لپکتا ہے، دوڑتا ہے، اور
ایک دوسرے کو مارتے ہیں، کتے لڑتے ہیں آپس میں، تو لوگ مثالیں دیتے ہیں، لیکن بابو جی کی سنگی فرماتے ہیں کھانا پڑا ہوا تھا اور حضور کے شہر والے پوری بے نیازی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کھانا سامنے ہے، بے نیازی کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اس وقت پھر بابو جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ان سب کے آگے جا کے رکھو، یہ بڑے غیرت والے ہیں، یہ بڑے غیرت والے ہیں، خود جا کے ان کے آگے رکھو۔ جب ان کے آگے جا کے کھانا رکھا گیا تو جس نے جتنا چاہا اس میں سے دیا۔ اب دیکھیں ذرا یہ کیا ہے، مدینہ شریف کی گلیوں میں مدینہ شریف کے لوگوں کی خدمت، مدینہ شریف میں رہنے والے سگان محترم کی خدمت، یہ عشق ہی تو ہے۔ کہا تو اس لیے اچھا لگتا ہے کہ تو میرے محبوب کی گلی میں رہتا ہے۔ تو عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے بابو جی سے سیکھا دنیا نے، اور بابو جی رحمت اللہ علیہ کا یہ معروف ارشاد ہے، فرمایا اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد میں رہنا یہ ایک ایسا عمل ہے۔ آپ اکثر و بیشتر فرماتے تھے ہاتھ کار وال دل یار وال، ماشاءاللہ خلیفہ صاحب، ہاتھ کار وال دل، بولے ذرا ہاتھ کار وال دل یار وال۔ اب ہاتھ کار وال دل یار وال کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی تیرا ہاتھ کام میں لگا ہوا ہو اور تیرا دل اللہ کی یاد میں ڈوبا ہوا ہو، ہاتھ کام میں مصروف ہو۔ یہ نہیں ہے کہ کام سے روکا گیا، فرمایا نہیں، کام بھی جاری رکھو اور کام کے ساتھ ساتھ یاد خدا بھی جاری رہے، ذکر مصطفیٰ بھی جاری رہے۔ اب دیکھیں ذرا ہمیں اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے فیضان ملتا ہے۔ ہمیں تو اللہ نے بہت کچھ عطا فرما رکھا ہے، ہر ایک بندے کو اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، بہت کچھ ہے۔ وہ کسی مفکر نے کہا کہ ہمارے پاکستان میں آج سے 30 35 40 سال پہلے یا 20 25 سال پہلے پیچھے جائیں تو حالتیں کیا ہوتی تھی۔ اب شکووں کا بازار گرم ہے، یہ بھی نہیں ملا وہ بھی نہیں ملا۔ وہ کہنے لگے ذرا اپنی پچھلی زندگی پہ نظر دوڑاؤ، کتنے کپڑوں کے جوڑے تمہارے پاس ہوتے تھے، ایک سائیکل تمہارے پاس ہوتا تھا یا سائیکل کی بھی توفیق نہیں ہوتی تھی، پیدل چلتے تھے۔ آج ذرا گھر میں نظر دوڑاؤ، اللہ نے تمہیں کتنے جوڑے عطا فرما رکھے ہیں کپڑوں کے، اللہ نے تمہیں کتنی سہولتیں دے رکھی ہیں، موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، اچھی گاڑی ہے، اپنا گھر ہے، جو چاہتے ہو کھانے کے لیے تمہیں ملتا ہے، اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے۔ تو فرمایا کہ ذرا دیکھو تو صحیح، پہلے کی بنسبت تمہیں اللہ نے خوشحال کیا ہے یا بدحالی کی حالت میں ہو؟ اگر خوشحالی کی حالت ہے تو پھر حق ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے جس نے تمہیں اتنی ساری نعمتوں سے نواز رکھا۔ میں یہاں پہ بی بی پاک کی دروازے کی خیرات لینا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں ذرا، ماہ رمضان شریف ہے، اپنے سے کمزور لوگوں کو دیکھنے کا حکم ہے۔ فرمایا دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور دنیاوی لحاظ سے اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ دین میں اپنے سے نہیں بولے نہیں ہیں آپ، دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ یعنی ایک بندہ ہے وہ تہجد پڑھتا ہے، آپ پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں، تہجد نہیں پڑھتے، آپ تہجد گزار کی نقل کریں کہ مجھے بھی تہجد گزار ہونا چاہیے۔ ایک تہجد گزار ہے
اور نماز اشراق اور چاشت نہیں پڑھتا، دوسرا چاشت اور اشراق بھی پڑھتا ہے، تو پھر اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کہ تجھے تہجد گزاری کے ساتھ ساتھ چاشت اور اشراق کی نماز بھی پڑھنی چاہیے، تو دین کے کاموں میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور اس جیسا بننے کی کوشش کرو۔ اور فرمایا دنیاوی لحاظ سے جب دیکھو تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، دین میں اوپر والے کو دیکھو گے تو نیکیوں میں اضافے کا شوق پڑے گا، اور دنیاوی لحاظ سے اپنے سے کمزور کو دیکھو گے تو شکر کے جذبے نصیب ہوں گے۔ یعنی آپ کو افطاری کے وقت میں اللہ نے مہربانی کی، آپ کو 500-700 روپے کا فروٹ لینے کا اللہ تعالیٰ نے اتنی توفیق دی، آپ لے کے تھوڑا بہت گھر میں لے آئے، ساتھ والے گھر میں آدمی نے 2 کھجوریں رکھی ہیں، پانی کا پیالہ رکھا ہے، ادھر نہ دیکھو جس طرح دسترخوان اتنا بڑا ہے، اس کو دیکھو جس کے دسترخوان پہ 2 کھجوریں پڑی ہیں، تو پھر تمہیں شکر کا جذبہ ملے گا کہ اے کریم تیرا کتنا احسان ہے کہ تو نے مجھے اتنی ساری نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ اگر آپ بڑے دسترخوان کو دیکھو گے کہ جناب فلاں اتنی چیزیں اس کے دسترخوان پہ سجی ہیں، تو اندر شکوہ پیدا ہوگا، حرص پیدا ہوگا، لالچ پیدا ہوگا، طمع پیدا ہوگا، ناشکری کے جذبات پیدا ہوں گے، اور جب کمزور کو دیکھو گے، غریب کو دیکھو گے، تو پھر تمہارے اندر شکر کے جذبہ پیدا ہوں گے، شکر ہے مالک تو نے مجھے اچھی حالت میں رکھا ہوا۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت ام الحسنین مخدومہ کونین، نہیں بلند آواز سے کہیں ذرا سبحان اللہ۔ کوئی بات نہیں، میں نے بھی روزہ رکھا ہوا، روزے کی حالت میں بول رہا ہوں۔ آپ کو سبحان اللہ کہتے ہوئے تھوڑا سا مسئلہ ہے، میں تو لگاتار بول رہا ہوں، آپ بولیں ذرا پیار سے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ بولنے سے روزہ اور زیادہ نور و علی نور ہو جاتا ہے، اور یہ سبحان اللہ بھی نبی پاک نے سیدہ خاتون جنت کو سکھایا ہے۔ بی بی پاک اپنے گھر کا کام کرتی تھی، تو کچھ غلام آئے نبی پاک علیہ السلام کے پاس، تو سیدہ تشریف لے کے گئی کہ بابا جانی سے آقا و مولا سے عرض کروں گی کہ مجھے بھی یہ غلام گھر کے لیے دیا جائے، کہ گھر کی ضرورتیں بہت ہوتی ہے تو میرے گھر کا کام کاج کرے۔ جب آپ وہاں تشریف لے گئی تو نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما نہ تھے۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ جب رسول اللہ واپس تشریف لائے تو حضرت اماں عائشہ مومنوں کی ماں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ فاطمہ آئی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ فاطمہ آئی تھی، اور یہ وہ سیدہ ہے کہ گھر حضور کے گھر سے جڑا ہوا ہے، لیکن بار بار مصطفیٰ چاہتے تھے کہ میں فاطمہ کو دیکھوں، میں فاطمہ سے ملوں۔ تو عرض کیا کہ فاطمہ آئی تھی، رسول اللہ اسی لمحے اپنے گھر سے اٹھے اور سیدہ خاتون جنت اپنی بیٹی کے گھر میں تشریف لے گئے۔ سرکار نے فرمایا اس طرح مجھے پتہ چلا، کیا کام تھا؟ تو سیدہ خاتون جنت نے عرض کی کہ اس طرح گھر کے کام زیادہ ہیں، تو مجھے پتہ چلا کہ آپ کے پاس کوئی غلام ہے، تو مجھے بھی ایک غلام مل جائے کام کے لیے۔ سرکار نے فرمایا ابھی مہاجرین کی ضرورتیں زیادہ ہیں۔ سبحان اللہ، بولے ذرا پیار سے سبحان اللہ۔ ابھی جو میرے کمزور غلام ہیں صحابہ، ان کی ضرورتیں زیادہ ہیں، ان کا پہلے خیال ہے، باقی جو بھی معاملات ہیں سب سے پہلے ان کا خیال ہے کہ ان کو کس طریقے سے ان کے لیے آسانیاں مہیا کی جائیں۔ تو جہاں تک تھکاوٹ کا تعلق ہے یا کام کاج کے بعد تھک جانے کا معاملہ ہے،
تو اے فاطمہ میں تجھے ایک تسبیح بتاتا ہوں، یہ تسبیح پڑھ لینا، کبھی تھکاوٹ قریب بھی نہیں آئے۔ اب دیکھیں ذرا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، 33 بار تسی ایک باری بھی آخنے تنگ ہو تے 33 باری پڑھایا جا رہی ہے۔ 33 بار بولے ذرا، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر۔ یہ کلمات 100 کی تعداد پوری ہوتی ہے۔ فرمایا یہ پڑھ لیا کرو، تھکاوٹ کبھی قریب ہی نہیں آئی۔ مولا کائنات مولا علی فرماتے ہیں جب سے رسول اللہ نے یہ تحفہ دیا، علی نے کبھی بھی اسے قضا نہیں ہونے دی۔ سبحان اللہ، بولے ذرا پیار سے۔ مولا علی فرماتے ہیں واہ علی، شجاع علی، بہادر علی، شیر خدا علی، مشکل کشا علی۔ فرماتے ہیں میں نے کبھی اس وظیفے کو قضا نہیں ہونے دیا، ہمیشہ میں اس وظیفے کو پڑھا کرتا تھا۔ اب سیدہ کائنات کو رسول اللہ نے اللہ کا نام سکھایا، یعنی اللہ کے نام میں طاقت ہے۔ اس کا خلاصہ کیا ہے کہ سبحان اللہ پڑھ، الحمدللہ پڑھ، اللہ اکبر پڑھ۔ اس کا معنی کیا نکلا کہ تھکاوٹ اتر جائے گی؟ مطلب یہ ہے کہ اے مسلمانوں، اللہ کے نام میں طاقت ہے، جتنی مرتبہ اسے دہراؤ گے، جیسے طاقت والے ٹیکے لگتے ہیں تو 2 4 6 8 10 جتنے زیادہ لگائیں بندہ تگڑا ہوتا ہے۔ فرمایا طاقت والے ٹیکوں میں اتنی طاقت نہیں جتنے اللہ کے نام میں طاقت ہے۔ یا رسول اللہ، یا علی۔ بس آخری بات سنیں اور اختتام، شکووں کی دنیا سے نکلیں، شکر کی دنیا میں آئیں۔ شکووں کی دنیا سے نکلیں، شکر کی دنیا میں آئیں۔ پاکستان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، واللہ واللہ پاکستان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ یہ اللہ کا اعلان ہے۔ فرمایا اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، نعمتیں بڑھا دوں گا، ان نعمتوں کا تمہیں نفع عطا کروں گا۔ اور اگر تم میری نافرمانی کرو گے تو پھر میری پکڑ بڑی شدید ہے۔ اللہ کی نعمت ہے پاکستان، پوری دنیا کے کافروں کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے پاکستان، پوری دنیا کے مشرک و کافر لرزہ برندام ہیں پاکستان کے نام سے۔ اقوام عالم میں جب یہ سبز پرچم والا جاتا ہے، کوئی میدان ہو، وہاں جب پرچموں میں سبز پرچم پاکستان کا پرچم لہرایا جاتا ہے تو سارے پرچموں میں سے پرچم پاکستان کی ایک نرالی پھبن ہوتی ہے، نرالی پھبن ہے۔ اللہ نے اس سے بلندی عطا فرمائی، حاسدوں سے دیکھا نہیں جا رہا، شریروں سے دیکھا نہیں جا رہا، دشمنوں سے دیکھا نہیں جا رہا، لیکن میں کہتا ہوں مرو اپنے دکھ میں، تباہ و برباد ہو اپنے غم میں۔ پاکستان کا جھنڈا کل بھی بلند تھا، پاکستان کا جھنڈا آج بھی بلند ہے، اور پاکستان کا جھنڈا قیامت تک بلندیوں پہ رہے۔ پتہ نہیں کب سے
ہمارے دشمن اس کھوج میں ہیں کہ پاکستان کو لیبیا کی طرح کر دیں، عراق کی طرح کر دیں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے تم نے بڑی بڑی آبادیاں تباہ کی، بڑے بڑے شہر اجاڑے، مگر اس طرف آتے ہوئے دھیان سے آنا، یہ رمضان کی 27ویں رات کو بنا ہے، یہ رمضان شریف کی 27ویں رات کو بنا ہے، جس رات میں اللہ نے قرآن اتارا، اسی رات میں اللہ نے یہاں بسنے والے مسلمانوں کو پاکستان عطا فرمایا۔ تو اس لیے حضرت گرامی شکر کے دنیا میں آئیں، پیر جی حضور نصیر ملت چراغ گولڑا شریف، تصویر بابو جی شاعر ہفت زمان علامہ زمان حضرت علامہ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ گیلانی گولوی رحمت اللہ علیہ، پیر جی نے فرمایا تھا کہ اے عرض پاک تجھ کو مبارک کے تیرے پاس۔ پاکستان کتنی پیاری سرزمین ہے، پاکستان کا مطلب ہی ہے پاک جگہ، پاک جگہ، پاکستان، قبرستان، قبر والی جگہ، قبروں والی جگہ، پاکستان پاک جگہ، پاک عقیدے والے لوگوں کی جگہ، پاک نبی سے محبت کرنے والے لوگوں کی جگہ۔ تو پاکستان کے نام میں جو پاک ہے یہ بتلاتا ہے کہ اس پاک کو پاک نبی کے صدقے میں وجود عطا کیا گیا۔ پیر جی کا یہ شعر ہے کہ اے عرض پاک تجھ کو مبارک کے تیرے پاس، پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے، پرچم نبی کا چاند ستارہ علی علیہ بولے ذرا، چاند ستارہ علی کا ہے۔ اب پرچموں میں سے پاکستانی پرچم پیارا کیوں نہ نظر آئے؟ پیر جی نے یہ عقدہ حل کیا، فرمایا او پاکستان کے پرچم کو عام ملک کا پرچم نہ سمجھو، یہ مصطفیٰ کا پرچم ہے، تیرے پاس پرچم نبی کا، کس کا؟ نہیں اونچا بولو، نبی کے غلاموں بولو، پرچم کس کا؟ نبی کا ہے پاکستان، تیرے پاس پرچم نبی کا۔ اس لیے پاکستانی فوج شیروں کی فوج ہے، مصطفیٰ کے دلیروں کی فوج ہے۔ یہ جہاں جاتے تو 1 نمبر پوری دنیا میں ہماری آرمی کیوں آ رہی ہے، چاہے ٹریننگ میں ہو چاہے کسی بھی مقابلے میں ہو، یہ اپنی جسمانی طاقت سے نہیں آ رہی، ان کے ہاتھ میں پرچم نبی کا ہے۔ ان کے ہاتھ میں پرچم کس کا ہے؟ ہاں، یہ گولڑے شریف والے سیدوں نے اس مسئلے کو حل کیا کہ کبھی بھی پاکستانی پرچم کو ایک ملک کے پرچم کے طور پہ نہ دیکھنا، پاکستان کا پرچم یہ نبی کا پرچم ہے، مصطفیٰ نے یہ پرچم عطا فرمایا۔ اے عرض پاک تجھ کو مبارک کہ تیرے پاس پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے۔ شکر کی دنیا میں آئیں، اللہ رحمتوں اور برکتوں میں اضافہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان شریف میں کثرت کے ساتھ ہمیں عبادت کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا